أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. سورۃ التکویر کی یہ جملہ 14 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. انتیس آیتوں پر مشتمل یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. مختلف روایتوں کو پیش نظر رکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید 7ویں یا 8ویں سورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبوت کا پہلا یا زیادہ سے زیادہ دوسرا سال رہا ہوگا جس زمانے میں کہ یہ سورت نازل ہوئی. مکہ مکرمہ کی جو بالخصوص ابتدائی صورتیں ہیں، نبوت کے شروع کے زمانے کی جو صورتیں ہیں، ان کے بارے میں نے پچھلی گفتگو میں بھی یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ زیادہ تر ان کا ٹاپک توحید ہے، آخرت ہے اور رسالت ہے. چنانچہ سورۃ التکویر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی ابتدائی 14 آیتیں آخرت سے، قیامت سے تعلق رکھتی ہیں، اور باقی 15 آیتیں جن کی آج تلاوت نہیں کی گئی، انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی تلاوت کی جائے گی، ان کا تعلق رسالت سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہے، رسالت کا ثبوت پیش کیا گیا. آج جو آیتیں پڑھی گئی ان میں پہلی آیت ہے اذا الشمس کورت، اور کورت ہی لفظ کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ التکویر کہتے ہیں. عربی داں حضرات جانتے ہیں کہ کورت ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا مصدر تکویر آتا ہے. تو یہ وہ سورت ہے جس میں لفظ کورت وارد ہوا، اس بنیاد پر سورۃ التکویر کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے بارے میں، یعنی سورۃ تکویر کے بارے میں، اور اس کے فوراً بعد جو دوسری سورت آ رہی ہے سورۃ الانفطار، اور پھر اس کے بعد فوراً جو تیسری سورت آ رہی ہے سورۃ الانشقاق، ان تینوں سورتوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کی یہ خواہش ہے، کوئی صاحب یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، قیامت کا منظر اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو یہ 3 سورتوں کی تلاوت کرے.
اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں صورتیں قیامت کی حقیقت کو ہمارے اور آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ اس سورت کو تلاوت میں، صحیفے میں، قرآن مجید میں جو جگہ دی گئی اس کی بھی ایک خاص ترتیب ہے۔ سورۃ النازعات میں اور سورۃ النازعات کے بعد سورۃ عبسہ میں، یہ دونوں صورتیں گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے دو لفظ ارشاد فرمائے۔ سورۃ النازعات میں ارشاد فرمایا اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، اور طامہ کا لفظ ارشاد فرمایا بڑی ہلچل، عظیم الشان تبدیلی، ایک شور، ایک دھماکہ۔ جب وہ گھڑی آ جائے گی تو تم کو پتا چل جائے گا قیامت کیا ہے۔ سورہ عبسہ و تولی میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک چیخ، ایک بڑی پکار، ایک بڑی آواز۔ صاخہ کے معنی عظیم الشان چیخ، بہت بڑی ساؤنڈ۔ یہ کیا ہے؟ یہ طامہ کیا ہے؟ یہ صاخہ کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ سورۃ التکویر میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے آغاز میں ارشاد فرماتا ہے اذا الشمس کورت۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ کورت صیغہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور اسی کا مصدر تکویر ہے۔ تکویر کے اصلاً معنی لپٹ دینا، کوئی چیز کو راؤنڈ اپ کر دینا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں سورج کے سلسلے میں ارشاد فرما رہا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپٹ دیا جائے گا، لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہ ہوگا جس کا آپ اندازہ مختلف اردو کے ترجموں میں لگا سکتے ہیں۔ کسی نے ترجمہ کیا وہ تاریک ہو جائے گا، کسی نے ترجمہ کیا وہ بجھ جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس کا نور ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کی چھٹی کر دی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، سارے ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اور جس وقت ستارے بے نور ہو جائیں گے، دوسری آیت میں ارشاد فرمایا انکدرت، کدورت ہم بھی کہتے ہیں، دل میں کدورت آ گئی، تھوڑا سا دھبا پڑ گیا، تو بے نور ہو جانا، اپنی جگہوں سے ہٹ جانا، جھڑ جانا، یہ سارے معنوں کے لیے لفظ آتا ہے۔ تو اس کائنات میں جتنے ستارے ہیں وہ سب بے نور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ستاروں کی خود اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ تو سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں۔ لہذا جب اصل سورج بجھا دیا جائے گا، جس چراغ سے روشنی ہے وہ چراغ بجھا دیا جائے گا تو اندھیرا ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ۔ اور تیسری آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، چلا دیے جائیں گے۔ سارا یسیرو چلنے کو کہتے ہیں، سیرہ چلا دینے کو کہتے ہیں، اور سیرت کے معنی ہوتے ہیں کہ چلا دیے جائیں گے، اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہباء منثورا، دھول میں تبدیل ہو جائیں گے، دھول میں، ریتی میں تبدیل ہو جائیں گے بڑے بڑے پہاڑ۔ اور پہاڑوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن پاک میں متعدد مقامات پر کیا، کیونکہ آپ نے مکہ مکرمہ کو دیکھا ہوگا اور آپ جزیرۃ العرب کے جغرافیہ سے واقف ہوں گے، اس میں بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ مدینہ منورہ کے قریب احد کا پہاڑ ہے، مکہ مکرمہ کے اطراف و اکناف میں ہرا کی پہاڑیاں ہیں، جبل ہرا ہے، جبل عمر ہے، تھوڑا آگے جانے کے بعد جبل ثور ہے، بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا تذکرہ فرماتے اور یہ کہتے کہ یہ دنیا ختم کر دی جائے گی، فنا کر دی جائے گی، تو لوگ تعجب کر کے کہتے اتنے اونچے اونچے پہاڑ یہ کیسے اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، یہ کیسے ختم کر دیے جائیں گے، ان کا تو ایک ٹکڑا ہم نہیں توڑ پاتے۔ اب تو خیر سائنس نے خود بتا دیا بڑے بڑے پہاڑ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل یہ آیتیں نازل ہوتی رہیں کہ جن پہاڑوں کے بارے میں یہ تعجب کرتے ہیں کہ جن کی جڑیں بہت گہرائی میں پیوستہ ہے، جو بہت مضبوط ہے، سر اٹھائے کھڑے ہوئے ہیں، لمبے چوڑے ہیں، اونچے اونچے ہیں، ان کی چوٹیوں تک پہنچنا ممکن نہیں، بس سب ریت کا ڈھیر ہو جائیں گے، دھول کی طرح اڑیں گے۔ کیوں اڑیں گے؟ ذرا سائنس بھی دیکھیے کیا کہتی ہے۔ سائنس کا عالم یہ ہے، میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اور اس سے اچھی مثال ہم کو سمجھانے کے لیے نہیں ملتی، خود سائنسدانوں نے یہ مثال بیان کی کہ یہ جو ہماری گیلیکسی ہے، ملکی وے گیلیکسی، اس کو آپ بلون تصور کر لیجئے، جس کو حیدرآبادی اصطلاح میں پھگا کہتے ہیں، بلون، اور اس بلون پہ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس پڑے ہوئے ہیں، نقطے لگے ہوئے ہیں، اور اس بلون کو اتنا پھونک دیا گیا جو اس کی آخری حد ہے، اب اور زیادہ ہوا ڈالی جائے گی تو پھٹے گا، آخری حد تک کو غبارہ بنا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے۔ اب اس بلون کو آپ ملکی وے گیلیکسی تصور کر لیجئے، وہ چھوٹے چھوٹے جو نقطے پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ سمجھ لیجئے ستارے، سیارے، سورج، دنیا، چاند، سب وہی ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ اس کے بعد آپ اس مثال کو ذہن میں رکھیے، اذا السماء انفطرت کا جو لفظ آیا، اذا السماء انشقت کا جو لفظ آیا، انشقاق اور انفطار، تو سب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ اس بلون میں آپ ایک ریزر لے کر 1 انچ بھی نہیں، اس سے بھی اس کا 10واں حصہ آپ کاٹیے تھوڑا سا، کیا ہوگا؟ پھٹنے کے ساتھ وہ لپٹ کر چھوٹا سا بن جائے گا، آپ کی مٹھی میں سما جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم قیامت کے دن آسمان کے پلندے کو ایسے سمٹ لیں گے جیسے ورق کو سمٹ لیا جاتا ہے، پیپر کو سمٹ لیا جاتا ہے۔ اب لازمی بات ہے سورج لپٹ دیا جائے گا، ستارے اپنی جگہوں سے ہٹ جائیں گے، ایک عظیم الشان زلزلہ ہوگا جس کو ہم اپنے الفاظ سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ یہ پوری کائنات جو ہے، یہ پوری کائنات جو اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، دنیا بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، اور پھر آپ کا سولار سسٹم ہے، پھر اس کے آگے جو بڑے بڑے سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، بس آپ جانتے ہیں نا نیوٹن صاحب کا جو گریویٹیشنل لا ہے اس کی بنیاد پر ٹھہرے ہوئے ہیں، گریویٹیشنل فورس، اور سارے ماہرین کہتے ہیں کہ اس فورس میں کہیں بھی ڈسٹرب ہو جائے، خلل آ جائے، گڑبڑ ہو جائے، سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ وہ فورس ہے جو ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر تنا ہوا کھڑا ہوا رکھا ہے، اپنے اپنے آربٹ پر برقرار رکھا ہوا ہے۔ ورنہ ہمارے سولار سسٹم میں سب سے زیادہ گریویٹیشنل فورس جوپیٹر میں ہے، کہا سب سے کم ہلکا گریویٹیشنل فورس مارس میں ہے، مریخ میں ہے جہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ سب کا اپنا اپنا فورس ہے اور اس لحاظ سے وہ اپنے اپنے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جب اس میں خلل ہوگا، اسی خلل پر اللہ تعالیٰ نے کہیں انفطار کہا، اسی خلل پر اللہ تعالیٰ نے کہیں انشقاق کہا، چیر دینا، چھید لگا دینا، سوراخ کر دینا۔ یہ جب کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو پھر ستارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، پھر زلزلہ برپا ہوگا، سورج بے نور ہو جائے گا اور لپٹ دیا جائے گا سورج، اور اس کا شعلہ ختم ہو چکا ہوگا، بجھ جائے گا، اور پھر ستارے بے نور ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، اور جب گریویٹیشنل فورس ختم ہو جائے گا تو پہاڑوں کا وزن نہیں رہ جائے گا،
ایک سائنٹسٹ نے لکھا ہے کہ اگر گریویٹیشنل فورس نہ ہو تو چاند کا وزن ایک سیب کے برابر ہے. چاند کا وزن ایک سیب کی طرح ہو کر رہ جائے گا. یہ وزن جو ہے، میرا وزن، آپ کا وزن، اس کتاب کا وزن، اس ٹیبل کا وزن، یہ گریویٹیشنل فورس کا عمل ہے، وہ جو کھینچ رہا ہے. جتنی بڑی باڈی ہوتی ہے اتنا زیادہ کھینچتا ہے، جتنی سالڈ باڈی ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ کھینچتا ہے. لوہے کا وزن زیادہ ہوتا ہے، روئی کا وزن کم ہوتا ہے. وہ کھینچ رہی ہے دنیا اپنی طرف، اسی لیے وزن بنا ہوا ہے. جب یہ کشش ختم ہو جائے گی، اردو میں جس کو کشش سکل کہتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گی. یہ کشش ختم ہو جانے کے بعد سے پھر اس کے بعد کوئی چیز باوزن نہیں رہ جائے گی. اگر آپ کو معلوم کرنا ہو تو جو مسافر اسپیس جا رہے ہیں ان سے معلوم کیجئے کیسے لٹکتے رہتے وہ راکٹ میں وہ لٹکتے رہتے ہیں. ایسا ہی جیسے کہ کسی غبارے میں آپ تھوڑی سی گیس بھر دیں تو وہ اوپر لٹکتا رہتا ہے نا، ویسے ہی وہ لٹکتے رہتے ہیں اسپیس میں. یہ بڑی تفصیل ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ ختم کر دے گا نظام، اور یہ قوت ثقل ختم ہو جائے گی، یہ کشش ختم ہو جائے گی، یہ کھینچنے کا عمل، گریویٹیشنل فورس ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد سے جو بھوچال آئے گا اس کائنات میں، تو پھر نہ سورج رہے گا، نہ ستارے رہیں گے. بڑا ہولناک منظر رہے گا. یہ ہوگا قیامت کا منظر جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے. اذا الشمس کورت، جب سورج کو بے نور کر کر لپٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جائیں گے اور ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فضا میں اڑا دیے جائیں گے. یہ تین چیزوں کے بعد چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَإِذَا الْعِشَارُ أُطِّلَتْ، اور وہ حاملہ اونٹنیاں جن کا حمل 10 مہینے کا ہو گیا ہے وہ معطل ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، منہ اٹھائے بھاگ رہی ہوں گی. یہ ایک خاص تعبیر ہے. اس تعبیر کے پیچھے آپ عرب کلچر کو سمجھیے اور اس سے آگے چل کے بڑا فائدہ ہوگا. کہ دیکھیے عربوں کے پاس اونٹ کی بڑی اہمیت تھی، وہ ہم جانتے ہیں، آج بھی اہمیت ہے ان کے پاس. نہ صرف عرب بلکہ جہاں ریتی زیادہ ہوتی ہے، ریگستانی ماحول ہوتا ہے، صحرا ہوتا ہے، وہاں اونٹ پالے جاتے ہیں، ریگستان میں بہت کام آتا ہے. تو عرب جو ہے اونٹ پر بڑی توجہ دیتے تھے. اونٹ سے مالداری کا اندازہ کرتے تھے. وہ 100 اونٹ کا مالک ہے. ہم لوگ لکھپتی کروڑ پتی کہتے ہیں نا، وہ لکھپتی کروڑ پتی نہیں تھا ان کے پاس، وہ 100 اونٹ کا مالک ہے، وہ 1000 اونٹ کا مالک ہے. تو اس سے دولت مندی کا اندازہ لگایا جاتا تھا. اور اونٹ کی افزائش پر، اونٹ کی نسل کی پیدائش پر بڑی توجہ دیتے تھے. اور جب اونٹنی حاملہ ہو کر 10ویں مہینے میں داخل ہوتی تو اس کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ فینسنگ میں رکھتے تھے. کبھی بھی وہ بچے کو جنم دے گی بچہ ضائع نہ ہو. اس بچے کو فوراً پھر احتیاطی تدابیر کرنا ہے، رکھنا ہے، ایسا نہ ہو جنگل میں کہیں کسی سڑک پر بچہ وہ ڈال دے اور پھر بچہ فوت ہو جائے. لہذا 10ویں مہینے کی جو حاملہ اونٹنی ہوتی تھی اس پر ان کی بڑی توجہ ہوتی تھی. اب یہ عمل عام طور پر تھا، لیکن لازمی بات ہے تجار نہیں کرتے رہے ہوں گے، لازمی بات ہے رئیس حضرات نہیں کرتے رہے ہوں گے، لازمی بات ہے آبادی میں رہنے والے جو زمانے کے شہر تھے ان شہروں میں رہنے والے سردار نہیں کیا کرتے رہے ہوں گے. لیکن محاورہ بن گیا تھا، محاورہ بن گیا تھا کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی مارے مارے پھر رہی ہے. اس کے معنی یہ ہوتے تھے ان کی دولت لوٹ لی گئی. اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ وہ لٹ گئے، ان کے اوپر حملہ ہو گیا، ان کی کمر توڑ دی گئی. اس کو نارتھ انڈیا والے سمجھ سکیں گے. وہاں کیا کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کی کھٹیا کھڑی ہو گئی. کھٹیا کھڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کھٹیا کھڑی ہونا یعنی چارپائی کھڑی ہونا، لٹانا تو 2 منٹ کا کام ہے. لیکن جب وہ کہتے ہیں فلاں صاحب کی کھٹیا کھڑی ہو گئی، اس کے معنی بہت بڑی مصیبت آ گئی ان پہ، معمولی بات نہیں ہوتی.
تو یہ ایک محاورہ ہے جس کا مفہوم ہوتا ہے ان پر مصیبت آ گئی. ایسے ہی اذل عشار و طلت 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں معطل چھوڑ دی جائیں گی، بیکار چھوڑ دی جائیں گی. اس کے معنی یہ کہ ان پہ بڑی مصیبت آئے گی، سراسیمگی کی کیفیت ہوگی، اپنے قیمتی مال کی حفاظت کرنے کی ان کے اندر صلاحیت باقی نہیں رہ جائے گی. اپنا جو قیمتی اثاثہ ہے جس پہ توجہ دیتے ہیں، جس کے گروتھ کے لیے باضابطہ وہ محنت کرتے ہیں، اس کو بیکار چھوڑ دیں گے. اس کے معنی بڑی مصیبت میں رہیں گے، بہت پریشانی اور الجھن میں رہیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور پھر 5ویں چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ وقت ایسا وقت ہوگا جب کہ جنگلی جانور بھی جمع کر دیے جائیں گے. حشرت، حشرہ کے معنی ہوتے جمع کرنا، اسی سے میدان حشر ہے جہاں جمع کیا جائے گا. لہذا فرمایا کہ وہ اذا الوحوش حشرت، جب کہ جنگلی وحوش وحشی جانور وہ جمع کر دیے جائیں گے. روایتوں میں آتا ہے ایسے جمع کر دیے جائیں گے کہ شیر اور بکری وہ پڑوس میں ایک دوسرے کے کنارے ٹھہرے ہوئے ہوں گے، لیکن نہ بکری کو نہ ہرن کو شیر سے ڈر ہو رہا ہوگا، نہ شیر کو بکری میں دلچسپی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر ابل پڑیں گے. چھٹی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، سمندر ابل پڑیں گے. تھوڑا سا ابلتے ہیں تو سونامی آتی ہے. مفسرین نے کہا جیسے ہانڈی کے نیچے تیز آگ اگر دہکا دی جائے تو پانی جیسے ابل ابل کے گرتا ہے، اس کیفیت کو سجرت کہتے ہیں. وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ، فرمایا ابلتا ہوا سمندر. اب لازمی بات ہے سمندر ابلے گا تو 1 فٹ 2 فٹ تھوڑی ابلے گا، وہ ابلے گا تو 200 فٹ 300 فٹ اچھلے گا. تو آپ سوچئے شہروں کی کیا حالت ہو جائے گی، جزیروں کی کیا حالت ہو جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جبکہ سمندر ابل پڑیں گے. یہاں تک کہ یہ 6 جو آیتیں ہیں، یہ 6 منظر پہلا سور پھونکنے کا ہے. جب پہلا سور پھونکا جائے گا وہ آواز بلند ہوگی، تو بس اس آواز کے بلند ہونے کے ساتھ یہ منظر سامنے آنا شروع ہو جائے گا کہ سورج بے نور ہو جائے گا، یہ کائنات میں زلزلہ آئے گا، ستارے بکھر جائیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، پہاڑ اڑنے لگیں گے، اور بے وزن ہو کر پہاڑ ایسے دھول کی طرح فضا میں تحلیل ہو جائیں گے، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بھی دوڑ رہی ہوں گی، ان کی بھی پرواہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہ جائے گا. اور سورۃ الحج میں ایک بات اور ارشاد فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ شیرخوار بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے جو ماں کی گود میں ہوں گے، ان بچوں کو مائیں پھینک چکی ہوں گی، ان بچوں کو بھی مائیں پھینک کر فارغ ہو چکی ہوں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور یہ ارشاد فرما کہ جب جنگلی درندے جنگل سے نکل کر آ کر جمع ہو چکے ہوں گے اور سمندر ابل پڑے ہوں گے، یہ 6 منظر ہوں گے جو اس وقت برپا ہوں گے. پہلا سور پھونکا جائے گا، آواز بڑھتی چلی جائے گی، یہ تباہی آتی چلی جائے گی. آپ کا یہ گلوب تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اور پتہ نہیں اس سے کون سے بڑے بڑے ستارے آ کے ٹکرا رہے ہوں گے کہ یہ بال کی طرح ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لڑکھڑا رہا ہوگا. اور پھر یہ کیفیت بڑھتے بڑھتے ایک وقت آئے گا کہ اس گلوب میں جتنی مخلوق زندہ ہوگی، اس گلوب میں بشمول جن سب کے سب ختم ہو چکے ہوں گے، فنا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. پھر ان کے فرشتوں کی نوبت آئے گی، فرشتوں پر بھی عالم فنا طاری ہوگا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین پر بھی موت طاری کی جائے گی. اور سب سے اخیر میں بچیں گے سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون بچا، تو حضرت اسرافیل کہیں گے کہ پروردگار وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں اور میں ہوں اسرافیل. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فَلْيَمُتْ اسرافیل، اسرافیل پر بھی موت طاری ہو جائے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ عالم فنا شروع ہوگا. یہ عالم فنا کتنا رہے گا اس کے سلسلے میں کوئی نہیں بتا سکتا. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 40 کا لفظ ارشاد فرمایا. 40 دن کا ہوگا، 40 ہفتوں کا ہوگا، 40 مہینوں کا ہوگا، 40 سالوں کا ہوگا، 40 صدیوں کا ہوگا، کوئی نہیں بتا سکتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت بیان کی
تو شاگردوں نے پوچھا حضرت 40 کیا، سال، ہفتے، مہینے؟ کہا میں نہیں بتا سکتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضاحت نہیں کی تو میں کہاں سے کر سکتا ہوں، عالم غیب کی بات ہے یہ، ایک مدت ہوگی بس، وہ مدت عالم فنا کی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا سب سے پہلے حضرت اسرافیل کے اندر جان آ جائے، اور اس حکم کے بعد حضرت اسرافیل کے اندر جان آئے گی، دوسرا سور پھونکنے کا حکم ہوگا، اور دوسرا سور پھونکنے کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل میں جان آئے گی، پھر دھیرے 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 مخلوقات میں جان آتی چلی جائے گی۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا تو یہ دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش رحمان کے پائے کو پکڑے رو رہے ہیں، مجھے یہ نہیں پتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے بعد وہ حیات کی طرف لوٹ کر آئے اور عرش کا پایا تھام لیا، یا مجھ سے پہلے ان کے اندر جان ڈال دی گئی تھی، میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن دیکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منظر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عرش رحمان کے پائے کو پکڑ کر التجائے رو رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اب یہاں سے 6 باتیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے سور کے پھونکے جانے کے بعد کی بیان فرمائی۔ میدان حشر، جس میدان حشر میں انسان اپنے آپ کو پائے گا، اس میدان حشر میں کئی چیزیں ہوں گی، اور مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل بیان فرمائی، آگے بھی آ رہی ہیں صورتیں، اس میں بھی کئی مناظر بیان کی گئے، پچھلی صورتیں بھی گزری، ان صورتوں میں بھی باتیں بیان کی گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو 6 باتیں ارشاد فرمائی، ان میں اہم ترین بات یہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور لوگوں کو جوڑ جوڑ بنا دیا جائے گا، جوڑ دیا جائے گا۔ زوجن کے معنی ہوتے جوڑ، اور زوجت کے معنی ہوتے جوڑ دینا۔ کس سے جوڑ دینا؟ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم ازواجا ثلاثا، 3 گروپ رہیں گے تمہارے، فرمایا 3 گروپ رہیں گے، ایک تو السابقون السابقون، نیکیوں کی طرف لپکنے والے، جس کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے فرمایا تھا سورۃ الواقعہ میں نے آپ کی خدمت میں بھی بات رکھی تھی کہ وہ لوگ جو اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف لپکتے ہوں، وہ لوگ جو وقت پر فوراً نماز پڑھ لیتے ہوں، وہ لوگ جو نیکی کا کام کا اعلان ہوتے ہی نیکی کر لیتے ہوں، ٹالتے نہیں ہوں، ہر اچھی چیز کی طرف لپک پڑتے ہوں۔ اور اس کی مثال میں نے دی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے اعلیٰ مثال، کہ جیسے ہی نبوت کا اعلان حضرت ابوبکر صدیق نے لبیک کہا، جو نیکی کا حکم ہوتا حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کو اختیار کر لیتے، یہ پہل کرنے کی کیفیت یہ السابقون بنا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور سیدھے ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ نیک لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے جانب سے دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، تیسرا گروپ بائیں ہاتھ والے، ما أصحاب المشأمة، بائیں ہاتھ والے کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ جن کا نام اعمال پیچھے سے لیفٹ سائڈ پر آ کے چپک جائے گا۔ یہ 3 گروپ تو موٹے موٹے انداز میں ہوں گے، کنتم ازواجا ثلاثا، تم 3 طبقے میں بانٹ دیے جاؤ گے، 3 گروپ تمہارے ہوں گے، اور یہ گروپ کے اندر بھی گروپ ہوں گے۔ لازمی بات ہے کہ فرسٹ کلاس میں بھی ایک وہ ہوگا جس کے 70% ہے، ایک وہ ہوگا جس کے 60% ہے، تو ان میں بھی فرق ہوگا، پھر ان میں بھی مراتب ہوں گے، اور جہنمیوں کے بھی مراتب ہوں گے، وہ بھی بدکار ہوں گے، فاسق ہوں گے، گناہگار ہوں گے، کفارہ ہوں گے، فجرہ ہوں گے، ان کے اپنے درجات ہوں گے، اور یہ موٹی موٹی تقسیم 3 گروپ میں لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو بالکل الگ کر دو، نیکوکاروں کے درمیان مجرم نہ آ سکے، ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے اور مایوسی سے زرد پڑے جا رہے ہوں گے، گردنیں اکڑی ہوئی ہوں گی، ان کے ہاتھوں پیروں میں زنجیر فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، وہ طبقہ تیسرا بالکل الگ ہوگا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ بھی معنی لیے گئے کہ روح کو جسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، یہ بھی مفہوم لیا مفسرین نے کہ روحوں کو نفوس کے ساتھ، جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ میں عرض کر چکا ہوں
کہ جب میدان حشر برپا ہوگا تو مٹی میں ہمارے جو جسم کے اجزاء ہیں، اجزاء ترکیبی بکھرے ہوئے، وہ تمام اجزاء، وہ تمام عناصر جمع ہو کر ایک قالب بن جائیں گے، ایک باڈی بن جائیں گے. روح اوپر نیکوکار ہے تو علیین سے لے کر بدکار ہے تو سجین سے لے کر روح اس میں ڈال دی جائے گی. پھر انسان کھڑا ہو جائے گا اپنی روح کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ میدان حشر میں کھڑا ہو جائے گا. تو یہ بھی مفہوم بیان کیا گیا کہ جسم کو روح سے جوڑ دیا جائے گا، اور یہ بھی مفہوم بیان کیا گیا نیکوں کو نیکوں سے جوڑ دیا جائے گا، برے لوگوں کو برے لوگوں سے جوڑ دیا جائے گا. یہ بھی کہا کہ گناہوں کے جو سردار ہیں، دعوت دینے والے، انڈسٹریز چلانے والے، اڈے چلانے والے، ان کے پیچھے ان کے پیروکار رہیں گے جو ان کی بات سننے والے تھے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے تھے. تو گویا ہر گناہگار کا ایک خاص قسم کا گروپ ہوگا. اور نیکوکاروں میں بھی کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی الگ الگ امتیں ہوں گی، گروپ گروپ میں پورے تقسیم ہوں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور پھر سب سے پہلا جو حساب کتاب ہوگا ایک اجتماعی ہوگا، ایک انفرادی ہوگا. اجتماعی طور پر جو ہوگا اس کا تذکرہ یہاں ہے، انفرادی جو ہوگا اس کا تذکرہ دوسرے مقامات پر ہے. انڈیویجول تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے نماز کا حساب دو، کتنی نمازیں زندگی میں فرض ہوئی تھی، اس میں کتنی ادا کی، اور جو نمازیں ادا کی وہ نمازوں کی ادائیگی ٹھیک ٹھاک ہوئی نہیں ہوئی. اس میں کوئی صاحب کہیں گے کہ یا ان کے نام اعمال سے پتہ چلے گا کہ ان کی 80% ٹھیک تھی اور 20% فرائض میں ان کے گڑبڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نوافل کی لسٹ دیکھو، نوافل میں اگر وہ 20% کی کمی پوری ہو رہی ہے تو نوافل کو فرائض کے خانے میں ڈالو اور ان کو آگے بڑھاؤ. اور نوافل بھی نہیں ہے، پھنسیں گے، پھر لمبا چلے گا کیس. یہ انڈیویجول انفرادی. اجتماعی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال اٹھایا جائے گا خون، کن کن کا خون بہایا گیا اور کون کون مقتول تھا، کون کون خون بہا مانگ رہا ہے. کھڑے ہو جائیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی وہ کس کو دی جائے گی؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ان زندہ درگور لڑکیوں کو جن کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ان سے پوچھے گا، ان لڑکیوں سے پوچھے گا. لڑکیوں کے ماں باپ سے نہیں پوچھے گا، سرپرستوں سے نہیں پوچھے گا، لڑکیوں سے پوچھے گا کہ اے پیاریوں تم کو کس گناہ میں قتل کر دیا گیا تھا، گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا. مجرم تو اتنے گندے ہیں کہ ان کو منہ نہیں لگایا جائے. پوچھا جائے گا ان معصوموں سے کہ کیا گناہ تم نے کیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تم کو قتل کر دیا گیا، مار ڈالا گیا. تم تو معصوم تھی، 1 دن کی تھی، 2 دن کی تھی، 10 دن کی تھی، سال بھر کی تھی، کیوں دفنایا گیا تھا تم کو؟ آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا سیرت کے موقع پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے بعض قبیلوں میں رواج تھا، سب قبیلوں میں نہیں تھا. قبیلہ قریش بالخصوص یہ حرکت نہیں کرتا تھا، لیکن بعض قبیلے ایسے تھے جن قبیلوں میں لڑکیوں کی پیدائش ہوتی تو وہ بہت آر سمجھتے، اور آر سمجھنے کی وجہ وہ بیچاروں کی مجبوری بھی تھی کہ وہ خانہ بدوش ہوا کرتے تھے اور آپس میں جنگیں بہت ہوتی تھی. تو لڑکے تو جنگ میں لڑ کر کام آئیں گے، مارے جائیں گے، قبیلے کی حفاظت کریں گے. لڑکیاں وہ باندی بنا لی جائیں گی، اٹھا لی جائیں گی، چرا لی جائیں گی، لہذا لوٹ کر وہ باندیاں بنیں گی دشمن کے قبیلے میں. تو اس سے بہتر ہے بچپن میں ختم کر دو. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ غربت، بچہ تو کما لے گا، لڑکی کہاں کما پائے گی، لہذا جس کو اللہ تعالیٰ نے خشیت الاملاک ارشاد فرمایا، فقر و فاقے کا ڈر، اس سبب سے بھی کیا کرتے تھے کہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعسع آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ایک مرتبہ گزر رہا تھا تو دیکھا ایک ایسا ہی سنگدل قسم کا آدمی، وہ اپنی بیٹی کو دفن کرنے جا رہا، وہ چلا رہی، رو رہی، تڑپ رہی. تو میں نے کہا اللہ کے بندے چھوڑ دے، مت کر، تیری بیٹی ہے. تو اس نے کہا تم خرچہ اٹھاؤ گے؟ کہا ہاں میں خرچہ اٹھاؤں گا.
कैसे खर्चा उठाओगे तुम, क्या कर लोगे? कहा देखो मेरे पास 2 ऊँट है, मैं तुमको 2 ऊँट दे देता हूँ, ये ऊँट का दूध बेच लेना और ये आमदनी का जरिया रहेगा, बच्ची की परवरिश कर लेना। उसने कहा ठीक है, वो क्या, 2 ऊँट दे दीजिए। लिहाजा 2 ऊँट ले लिया और वो बच्ची बच गई। कहने लगे 4 दिनों के बाद दूसरा वाक्य आया, फिर मैंने 2 ऊँट दिए और बच्ची बचाई, यहाँ तक के ऐ अल्लाह के रसूल मैंने 70 बच्चियों की जान बचाई ऊँट दे देकर। अल्लाह के रसूल अय्याम जाहिलियत था, इस्लाम नहीं था, मेरा ये अमल मुझको कुछ फायदा पहुंचाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सासा तुम क्या समझते हो, इस्लाम की नेमत जो तुमको मिली उसी के बदले में मिली है। इस्लाम की जो तौफीक मिली है ना तुमको, लाजमी बात है, अब इस्लाम की तौफीक मिल गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिल गई, वो तो सहाबी हुए, तो जन्नती तो हुए ही हुए। तो फरमाया जो इस्लाम की नेमत तुमको मिली है ना, वो दरअसल वही तुम्हारी नेकी की बुनियाद पर तुमको मिली। ये और एक हजरत आसिम इब्न कैस, वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने तो अपना अजीब व गरीब वाकया बयान किया। कई अजीब व गरीब वाकया थे जो रिवायतों में आते हैं। एक साहब तो आए और उन्होंने कहा कि मैं तो सफर पे गया हुआ था, जब आया तो देखा मेरी बच्ची खेलने कूदने के काबिल हो चुकी है और मेरे गले में अपनी बाहें डालकर मेरे गोद में लटकती है, तो मेरी भी मोहब्बत उसके ऊपर गालिब आ गई, उसको मैं रखने लगा। लेकिन धीरे धीरे फिर मेरे अंदर जाहिलियत पैदा हुई, आग पैदा हुई और फिर मैंने उसको एक अंधे कुएं में डाला। तो आखिरी चीख ये थी वो बच्ची की कि अब्बा मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? तो सहाबा ने उनको टोका कि अपनी गुफ्तगू खत्म करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी गीली थी आंसुओं से, दाढ़ी भीग चुकी थी, इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और कहा रोको मत, रोको मत, मैं सुनना चाहता हूं इनसे कि जाहिलियत ने इंसानियत पर कितना जुल्म किया, जाहिलियत ने इंसानियत पर कितना जुल्म किया, ये मैं मालूम करना चाहता हूँ। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लड़की तो, बेटी तो अल्लाह ताला का तोहफा है। किसी को अल्लाह ताला ने अगर 3 बेटियां दे दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किसी को अल्लाह ताला ने 3 बेटियां दे दी और उसने उनकी अच्छी तरबियत कर दी और निकाह से फारिग हो गया, तो उसकी जन्नत तय है। इल्ला अदखलहुल्लाहुल जन्नह, मगर ये कि अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। तो एक सहाबी ने खामोशी से कहा मेरी तो 2 ही बेटियां हैं। तो कहा था सुनो, अल्लाह ने किसी को 2 बेटियां दी हों और उन दोनों बेटियों की उसने सही तरबियत कर दी, तालीम का इंतजाम किया, निकाह कर दिया, रुखसत कर दिया, उसके लिए भी जन्नत तय है। तो एक साहब ने कहा मेरी तो 1 ही बेटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा सुनो, अल्लाह ताला ने किसी को 1 ही बेटी अता की हो और उस बेटी की तालीम और तरबियत की उसने फिक्र किया और निकाह कर दिया, रुखसत कर दिया, उसके लिए भी जन्नत है। और सुराकत इब्न जोशब रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो बहुत मशहूर सहाबी है ना, जिन्होंने ताक़ुब किया था हिजरत के मौके पर, जिनका घोड़ा औंधे मुंह गिर गया था, आपने वाकया सुना होगा। हजरत सुराका जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए रवाना हुए तो मक्के मुकर्रमा में ऐलान हुआ कि जो मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम में मिलेंगे। तो हजरत सुराका बड़े अच्छे घोड़ांदाज थे, वो अपने घोड़े को चारों तरफ दौड़ाते दौड़ाते उस रास्ते पर पड़ गए जिस रास्ते पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे। और फिर उन्होंने देख लिया छोटा सा काफिला जा रहा है, 3 आदमी है, 3 ऊंट है। करीब पहुंचे तो देखा अल्लाह के रसूल है, हजरत अबू बकर है और तीसरा गाइड है। वो इतना करीब पहुंचने वाले थे कि कुछ नुकसान पहुंचा देते कि उनका घोड़ा जो है उसके दोनों पैर रेत में घुसे और वो औंधे वो बिल्कुल कुलाटी खा गया, औंधे वो गिर गया, सुराखा भी गिर गए। फिर उठे, घोड़े को उठाया, निकाला, झटक वटक के फिर बैठे, फिर करीब आने लगे, फिर लुढ़क गए। 3 मरतबा जब ये हुआ तो हजरत सुराका ने कहा कि आपको गैबी मदद है, आम मामला नहीं आपका, आपकी मदद गैब से हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है आपके साथ खास मामला है। तो कहा सुराका इस्लाम कबूल करोगे? कहा नहीं, इस्लाम तो नहीं कबूल करूंगा, लेकिन आपके काफिले को छुपा दूंगा, ये मामला मैं कुरैश में जाके बयान नहीं करूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, यही काफी है।
پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کہا نہیں کہا پہلا، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے آگے چل کے آپ کو بڑی فتوحات ہوں گی، تو آپ ایک پرچی لکھ دیں گے جس میں یہ ہو کہ سراقہ کو میں امن دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر لکھ کے دے دو۔ حضرت ابوبکر نے لکھ کے پرچی دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ وہ دن بھی کیسا دن ہوگا جب ایران کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جا رہے ہوں گے، ایران کے بادشاہ کے کنگن وہ تمہارے ہاتھ میں پہنائے جا رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے حیرت کی، یہ لٹا پٹا 3 آدمی کا قافلہ جو مدینہ پہنچے اس کی شیورٹی نہیں ہے، بات ہو رہی ہے میں آپ سے کہہ دوں کہ وہ دن کیسا ہوگا، اس دن تم میری دعوت کرو گے نہیں کرو گے، جس دن تم وائٹ ہاؤس کے مالک ہوگے تو آپ کیا بولیں گے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ مالک ہے۔ وہ حضرت سراقہ بعد میں اسلام لائے، اور حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باقاعدہ حیات رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا، اور مال غنیمت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا تو کہا یہ تاج ہے، یہ اس کا زیور ہے، یہ اس کا خزانہ ہے، یہ اس کے کنگن ہے، کہا کنگن سراقہ کو بلاؤ، سراقہ کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا سراقہ بہت بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے، کہا لذا کہ پہلے کنگن پلاؤ، اللہ کے رسول کی پیشن گوئی کو پورا ہونا ہے، لہذا جا کے ان کو کنگن پہنایا گیا، اور پھر اس کے بعد سے ان کے ہاتھ سے وہ کنگن نکالا گیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ اس سے یاد رکھیے مردوں کے لیے زیور جائز ہے، یہ آپ تصور نہ لیں، بلکہ ایک خاص معاملہ تھا۔ مرد کے لیے سونا حرام ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتا، صرف چاندی کی خاص مقدار کی انگوٹھی استعمال کر سکتا ہے، باقی ہر قسم کا زیور، بالخصوص ہمارے نوجوان وہ میٹل کی زنجیریں وغیرہ گلوں میں ڈال لیتے ہیں، کڑے ڈال لیتے ہیں، کڑے ہاتھوں میں جو کڑے ڈالتے ہیں، میں اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اس کو نکال کر پھینکیں، غیر مسلموں کا شعار ہے، وہ غیر مسلموں کا شعار ہے، غیر مسلموں کی تقلید ہے۔ مسلمان مرد کے لیے کسی قسم کا زیور جائز نہیں ہے، کسی قسم کا زیور جائز نہیں ہے، ایک الگ مسئلہ۔ وہ حضرت سراقہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی پیشن گوئی تھی، تو چند لمحوں کے لیے آپ کو پہنایا گیا پھر اتار لیا گیا۔ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ حضرت سراقہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ میں تم کو ایک ایسی بات بتا دوں کہ تم اس سے خوش ہو جاؤ، سب سے بڑا دنیا کا صدقہ ہے جو میں تم کو بتا رہا ہوں، ارشاد فرمایا سب سے بڑا صدقہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد جو آپ کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے پوری روایت کہ عظیم الشان صدقہ تمہارا یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرے، اور تم اپنی بیٹی کی تربیت کرو، تعلیم دو، نکاح کراؤ، نکاح کرنے کے بعد پھر طلاق کے بعد یا بیوہ ہو کر تمہارے گھر لوٹ آئے تو پھر تمہاری جنت طے ہو گئی، پھر تمہاری جنت طے ہو گئی۔ باپ جانتا ہے جب بیٹی سسرال جا کر واپس آتی ہے، اس صدمے کو دنیا کا دوسرا فرد نہیں محسوس کر سکتا، باپ جانتا ہے۔ صرف جب بیٹی لوٹ کر سسرال سے پھر مظلوم ہو کر جب باپ کے گھر آتی ہے تو باپ کے سینے پہ پتھر کی سل پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر اس صدمے پر جس شخص نے صبر کر لیا سراقہ، اس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ضرور جنت عطا کرتا ہے۔ بیٹی کا وہ مقام اسلام نے بلند کیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ شہزادی بنایا گھر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ کھٹکا ہوا، کہا کون؟ کہا میں ابا فاطمہ آئی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ پڑے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کاندھے پہ جو شال تھی وہ گر گئی، کاندھے پر کی شال گر گئی، دوڑتے ہوئے گئے، دروازہ کھلا، حضرت فاطمہ کو اندر لائے، اسی شال کو بچھایا۔ یہ شال نبوت ہے، یہ کالی کملی ہے جو نبوت کے شانے پر رہتی ہے، اس کو بچھا کے کہا بیٹی اس پہ بیٹھو، بیٹی اس پہ بیٹھو۔ یہ اعزاز دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا۔ جب جب اسلام سے دوری ہوگی، جب جب اسلام سے محرومی ہوگی، جب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے مسلمان دور ہو جائیں گے تو ان کے لیے بیٹیاں بوجھ بننے لگیں گی۔ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی انسان کے اخلاق قریب ہوں گے اتنا وہ بیٹی سے محبت کرنے والا ہوگا۔
بیٹی آئی گھر میں تو جنت آ گئی، بیٹا آیا تو دنیا طے ہو گئی، تجارت میں وہ نیابت کرے گا، آپ کی جائیداد دیکھے گا، وہ آپ کے مسائل بڑھاپے کے دیکھے گا، دنیا میں آپ کی سہولت ہو گئی، بیٹی آئی تو جنت طے ہو گئی، اس دنیا کے بعد کی دنیا کا معاملہ حل ہو گیا۔ ایمان کے تقاضوں کے ساتھ، اس کے معنی یہ تھوڑی ہے کوئی شراب پیے جوا کھیلے اور اس کے بعد بولے بیٹی مجھے جنت لے جائے گی، ضروری اعمال کے ساتھ یہ بشارتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے۔ تو عربوں میں بیٹیوں کے سلسلے میں بہت غلط قسم کا رواج تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دفنا دیتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ اذل عشار و تلت، اور 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ دراصل اس کے پیچھے ایک محاورے کا بھی سینس ہے کہ اس زمانے کے کلچر میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ قیمتی مال چھوڑ دیا گیا تو انسان کے اوپر کتنی بھاری مصیبت آ گئی، اندازہ کر لو۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، تو اس معاشرے کی سب سے مظلوم لڑکی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ جو اس دنیا میں مظلوم مریں گے، تنہائیوں میں موب لنچنگ کے ذریعے سے مظلومانہ موت مریں گے اور جیلوں میں سڑا کر مار دیا جائے گا اور پولیس لدا کے مار ڈالے گی، وہ سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے مظلوموں تم کس جرم میں مارے گئے تھے، بیان کرو کس جرم میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد جو مجرم ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، جو مارنے والے ہوں گے، قاتل ہوں گے، ان کی گردنوں میں توق ڈالا جائے گا، گردن پتھر کی ہو کے اکڑ جائے گی، سینے پھٹ جائیں گے، آنکھیں پھٹی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کر رہے ہیں اس سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، ہم مہلت دے رہے ہیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، آنکھیں پھٹی ہوں گی، گردنیں اکڑی ہوں گی، زنجیروں میں ان کو باندھ کے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، سینے پھٹ کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت اس کو پتا چلے گا مظلوموں کے ساتھ ظلم کرنے کا کیا انجام ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے حساب کتاب خون کا کر دیا جائے گا، خون کے معاملات سے نپٹ کر پھر انفرادی حساب کتاب شروع ہوگا، اور انفرادی حساب کتاب شروع ہوگا تو اذا الصحف نشرت، صحیفے پھیلا دیے جائیں گے۔ کیا فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں؟ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر انسان کا جو نام اعمال ہے وہ اڑ کر طائرہ فی عنقہ، اڑ کر آئے گا، ارشاد فرمایا۔ اور جو ایمان والے ہوں گے سامنے سے آ رہا ہوگا، سیدھے ہاتھ کی جانب سے آ کر لگے گا، خوشی سے مسکرا پڑیں گے، چہرے دمکنے لگیں گے۔ اور جو بدکار قسم کے ہوں گے ان کا پیچھے سے اڑ کر آئے گا، بائیں جانب آ کر چپک جائے گا۔ الزمنا طائرہ، ارشاد فرمایا چپکا دیں گے نام عمل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنا نام عمل، خود حساب لے اپنا نام عمل پڑھ کر، خود دیکھ لے کتنی چوریاں کی تھی، کتنی بے ایمانیاں کی تھی، کتنا حرام کھایا تھا، کتنی بدنگاہی کی تھی، کتنے لڑائیاں لگائی تھی، کتنے فتنے کیے تھے، کتنی نمازیں چھوڑی تھی، خود دیکھو، اپنا حساب لے لو، رزق تمہارے ہاتھ میں۔ وہیں سے انسان مصیبت میں لرزہ برندام ہو جائے گا، اور جو نیک ہوں گے وہ خود دیکھیں گے، مارے خوشی کے کہیں گے اللہ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی اس میں موجود ہے، یہ ایسا ریکارڈ ہے کہ اس میں کوئی چیز بچ گئی ہو ایسا الزام ہم دے نہیں سکتے، ہر چیز اس میں موجود ہے، مولا کیا تیرا نظام ہے۔ یہ نام اعمال کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، تمہار ہوگا، دیکھ لو اپنا نام اعمال۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اس وقت آسمان کو چھیل دیا جائے گا، کشیتا چھیل دینا، پھل کو آپ چھیلتے ہیں نا، انار کو چھیلتے ہیں، یہاں تک کہ عرب جو ہے جانور ذبح کرنے کے بعد جو چمڑی اتارتے ہیں تو اس کو بھی کشیتا کہتے ہیں، کور اتار دینا، اوپر سے چمڑا اتار دینا۔ اذا السماء كشطت، آسمان چھیل دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، وہ کیفیت ہی دوسری ہوگی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم سلگا دی جائے گی، سلگا دی جائے گی جہنم، دہک رہی ہوگی، جو مجرم گزر رہا ہوگا تو اس کی طرف جہنم کی آگ ایسے لپک لپک کر آ رہی ہوگی جیسے سانپ زبان نکالتا ہے،
اس کو روکا جائے گا ابھی حساب کتاب ہونے دو پھر تیرا ایندھن یہ بنے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ نیکوکاروں سے جنت بھی قریب کر دی جائے گی. ازلفت قریب کر دی جائے گی. دیکھ رہے ہوں گے, مسکرا رہے ہوں گے, ٹھنڈی ہوائیں وہاں سے آ رہی ہوں گی, اب تھوڑی دیر میں مجھے وہاں جانا ہے. ایک پل ہے کہ پار کرنے کے بعد مجھے جنت پہ پہنچنا ہے. ایک دل کا اطمینان ہو جائے گا. ایک بہت لمبی مدت اپنے وطن سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے چاہنے والوں سے دور شخص جو رہا ہو, بڑی مشکلوں جتن کے بعد وہ واپس آیا اور پھر ایئرپورٹ پہ پلین لینڈ کر گیا, تو اس کے دل میں جو ایک مسرت ہوتی وہ مسرت ہوگی متقیوں کو کہ اب تو جنت آ گئی قریب, اب ختم ہو گیا مسئلہ, بس اترنا ہے, جنت میں جانا ہے. عالمت نفس ما احضرت, اس دن جان لو گے تم کیا کر کر آئے. ہر شخص جان لے گا. عالمت نفس, ہر نفس, ہر شخص, ہر جان سمجھ لے گی ما احضرت, کیا حاضر کیا اس نے, کیا اعمال کر کر آئے. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عالمت نفس ما احضرت, پچھلے پورے مناظر اسی کے لیے ہے, اسی جملے کے لیے. ہر شخص کو پتا چل جائے گا کیا کر کے آئے ہو, نام اعمال میں کیا ہے, اور آگے تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. وہ پیشی کا دن ہوگا اور اس دن تم پاؤ گے جو کچھ کیا, جو کچھ بھیجا یہاں سے. لہذا اس دن کی تیاری کرو. یہ وہ آخرت ہے جس کے حقیقت کا انکار کرنے کی کوشش نہ کرو, تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضوری کا یقین, جواب دہی کا احساس, عقیدہ آخرت کے ساتھ اگر تم صحیح اعمال کرو گے تو تمہاری کامیابی ہے, اور ورنہ بصورت دیگر بربادی ہے. اور اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ آخرت کیا ہے اور آخرت والی زندگی کیسی ہے, اللہ تعالیٰ اپنا صحیفہ نازل کر رہا ہے, اپنا کلام نازل کر رہا ہے, قرآن مجید نازل ہو رہا ہے. کتنا اہتمام ہو رہا ہے, فرشتوں میں ہلچل ہے, حضرت جبرائیل امین مصروف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب پر لگا دیے گئے ہیں. یہ ساری حقیقتوں کو آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.